بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفت و عصمت اور نسل انسانی کے تحفظ اور شہوت کی تسکین کے لیے زنا کی بجائے نکاح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر غیر منکوحہ آزاد عورت میسر نہ آئے تو مالکان کی اجازت سے بانیوں کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ زنا میں مبتلا ہونے کی صورت میں باندی کی سزا آزاد عورت سے نصف ہوگی۔ کسی کا مال ناجائز طریقہ سے کھانا حرام ہے، البتہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارتی بنیادوں پر قیمت ادا کرتے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ خودکشی حرام ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی جسمانی صلاحیتوں میں جو فرق رکھا ہے، اس کے پیش نظر ایک دوسرے سے برابری کی تمنا نہ کریں۔ ہر ایک کے عمل کے مطابق اجر و ثواب میں سے حصہ ملے گا۔ اللہ اور اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ مردوں کو عورتوں پر دو وجوہ سے برتری عطا کی گئی ہے۔ انہیں خلقی طور پر جسمانی فضیلت حاصل ہے۔ گھریلو معاملات میں مالی اخراجات کی ذمہ داری ان پر عائد ہے۔ پاکیزہ خواتین وہ ہیں جو اطاعت شعر اور اپنی عفت و پاک دامنی کی محافظ ہوں۔ نافرمانی کرنے والی عورتوں کو واعظ و نصیحت کریں، زن و شوئی کے تعلقات منقطع کریں اور مناسب سزا دے کر انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو انہیں ستایا نہ جائے۔ اگر میاں بیوی کے اختلافات حد سے تجاوز کر جائیں تو جان بین کی طرف سے ایک نمائندہ کو باہمی مذاکرات سے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے مقرر کیا جائے۔ اگر دونوں مخلص ہوں گے تو اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے گریز کرو، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، مسافر وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہر امت میں سے گواہ لائے جائیں گے اور ان سب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ شراب کی حرمت کے حوالہ سے ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تاکہ مدہوشی کے عالم میں کوئی غلط اور نازیبہ بات منہ سے نہ نکل جائے۔ اس کے بعد جنابت اور تیمم کے بعد مسائل ذکر کیے اور پھر یہودیت کی مکروہ ذہنیت کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی بعد سازشوں اور خرابیوں کو بیان کیا۔ امانت کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کا حکم دیا۔ اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کی تلقین فرمائی۔ بعض لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود طاغوت اللہ کے باغی رہنماؤں سے اپنے فیصلے کراتے ہیں، جبکہ انہیں طواغیت سے برات کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جب انہیں اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کرانے کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ لوگ اس راستہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک منافق اور ایک یہودی میں اختلاف ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ منافق نے حضرت عمر سے انصاف مانگا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا کہ جو شخص رسول خدا کے فیصلہ کو انصاف کے منافی خیال کرے، انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے زندگی کی قید سے آزاد کرا دیا جائے۔ اس پر قرآن کریم نازل ہوا کہ تمہارے رب کی قسم ہے کہ وہ شخص ایمان سے خالی ہے جو اپنے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو بلاچوں چرا تسلیم نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کا ساتھ میسر آ جانا اللہ کے فضل کا آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی فضیلت بیان کر کے سب سے بڑی اطاعت اور نیکی کا حکم دیا، اور وہ غلبہ اسلام کے لیے اپنی جان و مال لگا کر جہاد میں حصہ لینا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جہاد کے لیے میدانی جنگ یا چھاپا مار جنگ جو بھی وقت کا تقاضا ہو اسے اختیار کرو۔ تمہاری صفوں میں ایسے منافقین بھی موجود ہیں جو جہاد کے مخالف اور محاذ جنگ سے پیچھے رہنے والے ہیں۔
ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر تمہیں محاذ پر کوئی ناگواری پیش آئے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو تو انہیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کاش مالک نعمت کے حصول میں ہم بھی شریک ہوتے۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والوں کو قتال فی سبیل اللہ میں چڑھ بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستہ میں قتال کے دوران اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے یا کافروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو دونوں صورتوں میں اجر عظیم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ پھر قتال فی سبیل اللہ کے لیے جواز کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم آخر جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ضعیف اور مظلوم بچے، بوڑھے اور عورتیں کفار کے ظلم سے تنگ آ کر تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے ظلم و ستم سے نجات دہندہ اور کوئی مددگار پیدا کر دیجیے۔ ان حالات میں بھی اگر جہاد نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ جب کافر طاغوت کی حمایت میں لڑتے ہیں تو ایمان والوں کو اللہ کے دین کی حمایت میں لڑنا چاہیے کہ حمایتیوں سے تمہیں جنگ کرنی چاہیے۔ شیطانی سازشیں انتہائی کمزور ہوا کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز روزہ کی بات ہو تو جہاد شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب جہاد کا وقت آتا ہے تو موت کے ڈر سے راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت تو ہر جگہ آ کر رہے گی، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو کر بھی موت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نقصان ہو جائے تو نبی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ فائدہ کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور نقصان کو اپنی کوتاہی اور کج تدبیری کا نتیجہ قرار دیں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اطاعت خدا بندی اطاعت رسول میں مضمر ہے۔ منافقین آپ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی مجلس سے اٹھ کر آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان سے صرف صرف نظر کرتے رہیں، اللہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں غور و خوض کی دعوت دیتے ہوئے اس کے حق و صداقت پر مبنی ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ پھر معاشرہ کا امن و سکون تباہ کر دینے والی بدترین عمل افواہ سازی کی مذمت کرتے ہوئے اس کے سطح باب کا طریقہ بیان کیا ہے کہ متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق کر لی جائے تو افواہیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، اور اگر دین کی کوئی بات سامنے آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ماہرین سے رجوع اور تحقیق کے بغیر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جہاد کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو ہدف تنقید بنانے کی بجائے اپنے آپ کو پیش کر دے اور دوسرے مسلمانوں کو جہاد میں شریک کرنے کے لیے ترغیب دیتا رہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے کافروں کا زور توڑا جا سکتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت کے مالک ہے اور وہ دشمنان اسلام کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ جائز اور ناجائز فارش کا ضابطہ بیان کیا اور سلام کرنے کے آداب سکھائے کہ اسلام کا جواب بہتر سے بہتر انداز میں دیا جائے۔ پھر قیامت کے محاسبہ کی یاد دہانی کے لیے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ایسے دن میں جمع کرے گا جس کے آنے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر منافقین کے بارے میں دو ٹوک پالیسی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ منافقین کے بارے میں دوہری ذہنیت کا کیوں شکار ہو؟ اللہ نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تم ان کے بارے میں متردد ہو جبکہ وہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تم اور وہ ایک جیسے ہو جاؤ۔ یہ لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھی جائے، بلکہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، جہنم رسید کر دیا جائے۔ البتہ ان میں سے اگر کسی نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہو یا وہ قتل و غارت گری سے باز آنے کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو تو اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کسی بے گناہ کے قتل کی صورت میں دیت کی ادائیگی کا ضابطہ بیان کیا اور کسی مومن کے لیے ناجائز قتل کی صورت میں دائمی جہنمی ہونے کے وعید بیان فرمائی۔ پھر بلا تحقیق کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے سے منع کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی اجنبی شخص تمہیں اسلام کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے،
محض شک و شبہ کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر محاذ جنگ پر مصروف عمل مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجاہدین اور قائدین ہمسر نہیں ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنے والے جہاد کرنے والوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان سے اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر مجاہدین کا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے۔ پھر ہجرت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو کر بھی ایسی جگہ سے ہجرت نہ کرے جہاں اسے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور فارغ البالی نصیب فرماتے ہیں۔ پھر جہاد اور نماز کی اہمیت کے ایک قرآنی حکم کا تذکرہ ہے۔ مسلمان غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر جب ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو کافروں نے کہا کہ ہمیں اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو اس حالت میں ایک دم حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا بہت آسان تھا۔ انہوں نے عصر کی نماز میں حملہ کرنے کی پلان کر لی، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی اس خفیہ تدبیر کی اطلاع بھی دی اور اس کے سدباب کے لیے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کر دیا کہ اگر دشمن سے جان کا خطرہ ہو تو نماز کے لیے اس طرح صف بندی کریں کہ ایک صف امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت مکمل کر لے، دوسری صف نیت باندھ کر کھڑی رہے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے، پھر دوسری صف ایک رکعت امام کے ساتھ مکمل کر لے اور پہلی صف پیچھے ہٹ کر دشمن کے اچانک حملہ کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے۔ پھر امام اپنی نماز مکمل ہونے پر سلام پھیر دے اور دونوں صفیں باری باری اپنے باقی مانندہ نماز پوری کریں۔ اس طرح نماز کی فریضہ کی بر وقت اور باجماعت ادائیگی بھی ہو جائے گی اور جہاد کے فریضہ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی اور غفلت نہیں ہوگی۔ اسی زمن میں حالت سفر میں قصر نماز کا حکم بھی عنایت کیا گیا، چنانچہ دشمنوں کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی اور نماز اور جہاد کی مشترکہ اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ نماز جیسے عظیم الشان عمل کی وجہ سے جہاد کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور جہاد جیسے اہم عمل کی بنا پر نماز میں غفلت اور کوتاہی کی اجازت نہیں دی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی دوران جہاد ذکر میں مشغولیت رہے۔ نماز کو وقت مقرر پر ادا کرنا فرض ہے۔ پہاڑی علاقہ میں ننگے پاؤں کافروں کا پیچھا کرنے سے مجاہدین کے پاؤں زخمی ہو کر خون رسنے لگا، جس پر حکم ہوا کہ کافروں کے تعاقب میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کافر بھی آرام سے نہیں بیٹھے، انہیں بھی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے زخم سہنے پڑ رہے ہیں، مگر مسلمان اور کافر کی تکلیف میں بنیادی فرق ہے کہ تمہیں ہر تکلیف اور زخم پر اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب ملے گا، جبکہ ان کی تکلیف اور دکھ انہیں مزید جہنم کے قریب کر دے گی۔ اس کے بعد ہر حال میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنے کی تلقین ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ کسی گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ چور انتہائی چلاک اور چربے لسان تھے۔ انہوں نے کسی بے گناہ کو پھنسا کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کی۔ بعض لوگ ان کی چرب لسانی سے متاثر ہو کر انہیں بری کرانا چاہتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے جرم کو تشت و اذبام کرتے ہوئے تاکید فرمائی کہ بلا تحقیق کسی خائن مجرم کی حمایت کرنے کی بجائے عدل و انصاف کے قانون کے مطابق فیصلہ کر کے مجرمین کو سزا دینی چاہیے۔ دنیا میں اگر تم نے کسی مجرم کو بچا بھی لیا تو کل قیامت میں اللہ کی گرفت سے اسے کون بچائے گا؟ جس نے جرم کیا سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ اپنے گناہ کا الزام دوسرے پر تھوپنا بہت بڑا جرم ہے اور بہتان تراشی کے زمرہ میں آتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیروں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی خفیہ تدبیر کرنی ہے تو کسی نیک کام، صدقہ و خیرات یا مفاد عامہ کے لیے کرنی چاہیے، اس پر اجر عظیم نصیب ہوگا۔ نبی کی مخالفت کرتے ہوئے جمہور مسلمانوں سے ہٹ کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا
کہ جو شخص اجماع کے خلاف کرے گا اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ڈھیل دے دیں گے، مگر کل قیامت میں اسے جہنم کے بدترین ٹھکانہ سے سابقہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں مگر شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد شیطانی چالوں کا کچھ تذکرہ، پھر جنت و جہنم کی باتیں اور ہر شخص کو اپنے عمل کا بدلہ بھگتنے کے لیے تیار رہنے کی تلقین، اور مساوات مرد و زن کا قرآنی ضابطہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ نماز میں سستی اور اللہ کے ذکر سے پہلو دہی کرتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایسے گمراہوں کو ہدایت بھی نہیں ملا کرتی۔ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں سے دوستی اور گٹھ جوڑ کی اجازت نہیں ہے۔ کافروں کو مسلمانوں پر کسی طرح کی بھی فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ یہ لوگ اگر تائب ہو کر اپنا طرز عمل درست کر لیں تو ان کا شمار بھی مومنین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تو دلوں کا بید جاننے والے بڑے ہی قدردان ہیں۔ اس میں جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطہ کے تحت شادی شدہ عورتیں دیگر مردوں کے لیے حرام ہیں۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ صرف نکاح ہے، جو ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے۔ نکاح کے بغیر مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا منع ہے۔ رشوت، غدر، دھوکے، چوری، ڈاکے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز منافع کھانا حرام ہے۔ مشکلات کا علاج خودکشی کرنا نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں اپنی جان کو مارنے کا اعادہ کرتا ہے۔ والدین کی نافرمانی اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بچیں تو چھوٹی لغزشیں معاف ہیں۔ مرد قوام ہے یعنی منتظم ہے، جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے انہیں یہ فضیلت حاصل ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان جسمانی بناوٹ، استعداد اور صلاحیت کا فرق رکھا گیا ہے، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت آسیہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پر کیا ہے۔ نیک خواتین شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں مال و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جبت اور طاغوت کو ماننا شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ معروف میں امیر کی بات ماننا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت پا سکتے ہیں۔ کوئی برائی اور مصیبت پہنچنے پر اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ قتل مومن اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراخی ہے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ نماز کے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد کھڑے، بیٹھنے اور لیٹے یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ صدقہ و نیکی یا اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ غیبت، چغلی یا حسد کے لیے اجازت نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی میں رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا بہتر ہے۔ جلد باز طبیعت کی وجہ سے صرف دنیا میں بدلہ چاہنا کوئی عقل مندی نہیں، بلکہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے کام جاری رکھنا ہے۔ دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین کو قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ جن مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا، نماز میں سستی کرنا، دکھاوے کی نماز، اللہ کا ذکر کم کرنا، شک میں پڑنا منافقت ہے۔ نفاق کا علاج توبہ، اصلاح عمل، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ کے دین کے لیے خالص ہونا ہے۔ آئیے اللہ کے مقرر کردہ شرعی ضابطوں کی پابندی کریں۔